الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. چونکہ وقت ایسا آ گیا ہے، نہ میں کسی کا نام لوں گا نہ کوئی اور بات کروں گا، بس شادی کے حوالے سے کچھ گزارشات اور انشاءاللہ عز و جل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا، تو اس لیے آپ نے تھوڑی دیر توجہ رکھنی ہے. ٹائم بہت ہو گیا، وقت بہت ہو گیا، مجھے پتہ ہے بعض لوگ تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، توجہ سے بیٹھنا ہے اور حشاش بشاش ہو کر بیٹھنا ہے. ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، سرکار کل، فخر الرسل، دو عالم کے مالک و مختار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، باذن پروردگار، بی بی آمنہ کے لال، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. نفاق سے بھی آزاد اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد. تو خود غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ منافقت سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ کوئی بھی اس میں دوسری بات نہ کرے. ہمارے پیارے بھائی عاقب بھائی انہوں نے محفل سجائی، محفل میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، انہوں نے کوشش کی. آپ اپنی دیگر محافل کو دیکھیں، شادیوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا برائی نہیں ہوتی، اتنی برائیاں ہوتی ہیں اور پوری رات لوگ گزار دیتے ہیں اور ان کو فکر بھی نہیں ہوتی. لیکن آج انہوں نے کوشش کی ہے، آپ سارے تشریف لے آئیں، اب آئی گئے تو جب تک ذکر ہوگا آپ نے حشاش بشاش ہو کر بیٹھنا، کوئی سستی نہیں لانی. یہ موقع بار بار ملتا ہے، اگر مل ہی گیا تو اس کو غنیمت سمجھیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق لے کر بیٹھیں. اور الحمدللہ عاقب بھائی نے وہ کام کیا، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا خرافات کرتے رہے، ہم کیا برائیاں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان پر کتنا کرم ہے. حضرت سیدنا علامہ صفوری علیہ رحمت اللہ القوی، بعض بزرگوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا لیکن آپ نے جس انداز سے نقل فرمایا توجہ سے سنیے گا. حضرت علامہ صفوری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک جوڑے کا نکاح ہوتا ہے، یعنی جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں اگر کوئی خلاف شرع کام نہیں کرتا، کوئی برائی نہیں کرتا، یعنی ساری خرافات کو ترک کر دیتا ہے، شریعت پر چلتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس جوڑے پر اور اس کے گھر والوں پر رحمتوں کا نزول کر دو.
اور اسی طرح اگر شادی میں کوئی برائیاں کرتا ہے، آپ سب غور کریں جن جن کی شادیاں ہو گئی، بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی دیر ذکر کر لیا، تھوڑی دیر ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، نکاح پڑھ لیا گیا، کلمے پڑھی چھوڑے، یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، تو ہمارے سے یہ سارے معاملات ٹل گئے اور بار بار شادی نہیں آتی۔ خوشی کا موقع آ گیا تو ایک تو خوشی سے منانا چاہیے۔ اور خوشی کس طرح مناتے ہیں؟ جس خوشی میں میرے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، اس کو ہم نے خوشی بنایا ہوا ہے۔ تو جو اپنی شادیوں میں برائیاں کرے گا، خرافات کرے گا، تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ علامہ صفوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نورانی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ یہ جو شادی پہ برائیاں کر رہے ہیں، اس جوڑے پر بھی لعنت بھیجو اور اس گھر پر بھی لعنت بھیجو۔ تو آج تک دیکھنے بعض لوگوں کو فخر ہے کہ ہم ڈانس کر لیتے ہیں، ہم ٹپے گا لیتے ہیں، ہم گانے سن لیتے ہیں، ہم جھوم لیتے ہیں، یہ لوگوں کو فخر ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اوپر سے لعنت برس رہی ہے۔ اور لوگوں کو کہا جائے شادی میں یہ معاملات کون کرتا ہے، شادی میں مولویوں کو کون بلاتا ہے، شادی میں نعت خوانی کون کرواتا ہے؟ نافرمان اولاد پہلے دین سیکھ، پہلے دین سیکھو، اس کے بعد یہ باتیں کرو۔ نکاح کس کی سنت پڑھا رہے ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ادھر سنت ادا کریں اور ادھر وہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے گستاخ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والے ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ شرابیں پینے والے ہیں، تم ان کے گانے سنتے ہو، ان کو خوش کرتے ہو۔ تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کلمہ جب پیارے آقا کا پڑھا ہے تو پھر ذکر بھی پیارے آقا کا ہوگا، پھر ذکر بھی جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی کا ہوگا، اور گیت بھی اسی کے گائے جائیں گے، پھر کوئی برائی نہیں ہوگی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارے لوگوں نے اس کو ایسا رائج کیا کہ کوئی محفل کروا دے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی باتیں سننے کو ملی، اس لیے میں نے چاہا کہ یہاں پر اس بات کو بھی عرض کیا جائے، کوئی محفل کرا ہی دیتا ہے اس پہ باتیں نہیں نکالتے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میری وجہ سے سرکار کا ذکر رک جائے؟ اگر یہ نہیں چاہتے تو منہ پہ ٹیپ لگا کے رکھو، اگر بولو گے پھنس جاؤ گے۔ اگر تمہاری وجہ سے کسی نے سرکار کا ذکر روکا تو ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں جنت سے روک دیا جائے۔ تو اس لیے غور کرو، سب سے پہلا جو نکاح ہوا انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں بھی آپ توجہ سے سنیں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متعدد شادیاں ہوئیں اس بارے میں انگریز اور بدبخت لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا کا غلام آپ کو جواب دے کر رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، دیکھیں جی کتنے برے لوگ ہیں، کتنے مذاہب ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ رب کہتے کسے، اپنے ہاتھ سے مٹی اٹھائی، اپنے لیے رب بنا لیا، خدا بنا لیا جھوٹا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے بھی کوئی سوال کرو تو ادھر ادھر کی باتیں نکال کے وہ بھی جواب دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ جب ان پہ ان کے لیڈر کی کوئی بات آئے تو منہ بند ہی نہیں کرتے۔ وہ بڑے لیڈر نے خلاف نہ بولے جی وہ فلانا اس یو کا بھی کیتا، یہ بھی کیتا، صرف فلانی نہ کیتا، کیا کیا اس نے؟ وہ تہجد گزار ہے، وہ تسبیح و تحلیل کرنے والا ہے، اس نے سرکار کی سنت سجائی ہوئی ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ غور کریں، آپ بڑے ہیں، بچے نہیں ہیں، آپ نے کلمہ پیارے آقا کا پڑھا ہے۔ اگر پیارے آقا کا کلمہ پڑھا ہے تو دنیا دار جو دنیا کے حقیقت میں کتے ہیں، جو دنیا کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو دنیا کو رائج کرنے والے ہیں اور پیارے آقا کے گستاخوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ان پر لعنت بھیجو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہار اپنے گلے میں ڈال لو۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی کرم ہوگا اور آخرت میں بھی کرم ہوگا۔ اب دیکھیں یہ جو گانے سننے والے ہیں، برائیاں کرنے والے ہیں، یہ توجہ کریں۔ سب سے پہلا جو نکاح ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ السلام آپ کو جب تخلیق فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام، دیکھو تھوڑی دیر پانی نہ ملایا کسی کی، وہ پانی پیسی تھا ادھر توجہ نہ کرنی، گھٹ ایک پانی تھے تھوڑی دیر رکھ چھوڑو، بعد پلانے رہا، کیونکہ نعت خوانی کے دوران تو آپ ساتھ ساتھ شعر بھی سنیں گے لیکن یہ باتیں بار بار نہیں سنیں گے، میں آپ کی اصلاح کرنے آیا ہوں۔ توجہ، سب سے پہلا نکاح کس کا ہوا؟ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ اور حضرت سیدنا
حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا. اب اس میں شروع کی جو بات ہے وہ بہت ہی پیاری ہے، صرف آپ کی توجہ چاہوں گا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تو جب آپ نے آنکھیں کھولی، آپ میں روح پھونکی گئی، آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح بعد میں ہوا. پہلے آپ نے جنت کے دروازے پر پیارے آقا کا نام لکھا ہوا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ کیا تیرے نزدیک کوئی مجھ سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، مجھ سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تیری اولاد میں ایک نبی پیدا ہوں گے. بولو سبحان اللہ. تیری اولاد میں ایک نبی پیدا ہوں گے، وہ اتنی فضیلت والے ہیں کہ انہیں کے صدقے میں نے جنت کو بھی پیدا کیا ہے اور انہیں کے صدقے میں نے نار کو بھی پیدا کیا ہے. تو جنت اور دوزخ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی. اگلی بات خود سمجھ لیں کہ جنت میں وہ جائے گا جو اس نبی کا محب ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، اور آگ میں جہنم میں وہ جائے گا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے پیچھے چلنے والا ہوگا. تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. توجہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. وقت کیونکہ اتنا کم ہے نا کہ میری بھی کوشش ہے جلدی جلدی ختم کروں. میں نے باتیں بہت تیار کی ہیں لیکن میں سب کو سمیٹ کر مختصر گفتگو کروں گا. اب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام آپ جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ نیند طاری ہوئی. جب نیند طاری ہوئی آپ خواب کے عالم میں گئے تو آپ کی جو بائیں پسلی تھی اس کو جدا کر دیا گیا. جب بائیں پسلی کو جدا کیا گیا تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک عورت کو پیدا کیا گیا. اب حضرت آدم صفی اللہ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری راحت اور انسیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہاری راحت اور انسیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میرا اور ان کا نکاح فرما دے، میرا اور ان کا نکاح فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے مہر ادا کرو، پہلے مہر ادا کرو. اب حضرت آدم علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مہر میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ ہم بھی مہر ادا کرتے ہیں، ہمارا مہر اور ہے، لیکن جو سب سے پہلا نکاح ہوا ابھی کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، کسی کا نکاح نہیں ہوا تھا. سب سے پہلا نکاح حضرت آدم اور حضرت حوا کا ہوا. اللہ تعالیٰ سے جب پوچھنے لگے، عرض کرنے لگے کہ میں اس وقت کون سا مہر ادا کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت کے دروازے پر کسی کا نام دیکھا تھا، جنت کے دروازے پر کسی کا نام دیکھا تھا تو انہی پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو. جب آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا اور حضرت آدم کا نکاح فرما دیا. اب غور کریں، ابھی تک کوئی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی ایک حضرت آدم اور حضرت حوا تھے. اس وقت کوئی بھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا. یہ گانے باجے بجانے والے، یہ ڈانس کرنے والے، یہ برائیاں رائج کرنے والے، یہ خرافات کرنے والے یہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اس وقت جب سب سے پہلا نکاح تھا اس میں کوئی اور معاملہ نہیں ہوا تھا، میرے آقا کے درود کی محفل کو سجایا گیا تھا. تو آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجایا گیا ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع میں لگ جاتے ہیں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں کتنی برکت پیدا فرماتا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. دیکھیں کافی دیر کا میں بیٹھا ہوں لیکن
میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو محسوس نہ ہونے دوں، کیونکہ آپ ہی تو نہیں دن کو پھرتے رہے، کام کرتے رہے، ہم بھی کوئی کام کرتے رہے، ایسا سوتے نہ رہے، ایسا بھی کوئی نہ کوئی کام کرنے رہے، تیاری پوڑی نہ سوتے ہیں۔ ہون ماشاءاللہ کئیاں نہیں آنکھیں رتیاں کتنے ہیں، کھوٹے تھوڑا جائے نہیں کھولی تو توجہ کر سو تا انشاءاللہ تو سے گل سمجھے سی۔ توجہ میں بات کرنے لگے تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرما بردار تھے، اور دیکھیں ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہم کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دعائیں کرتا رہا، غار میں بھی دعائیں کرتا رہا، اس نے تو غمی خوشی میں ہمارے لیے دعائیں کی، اور ہم اپنی خوشی میں اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام صحابی رسول حضرت حنظلہ، آپ نے جب زوجہ کے ساتھ صحبت اختیار کی، اس کے بعد جنگ کا حکم آ گیا، جہاد کا حکم آ گیا، تو آپ نے کہا کہ کہیں میں غسل کروں تو تاخیر نہ ہو جائے، پیارے آقا کے حکم کی تعمیل پر تاخیر نہ ہو جائے، تو آپ اسی حالت میں جہاد پر چلے گئے۔ جب آپ بھی شہید ہو گئے، کافی صحابہ اکرام شہید ہو گئے، لیکن باقی سب کے جسد اقدس وہاں پر موجود تھے، لیکن ان کا نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ توجہ، ان کا جسد اقدس وہاں پر موجود نہیں تھا، باقیوں کا تھا۔ جب کافی دیر بعد ڈھونڈنے کے بعد ایک جگہ پر آپ کا جسد اقدس موجود تھا، اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کس حالت میں جنگ میں آئے تھے؟ اب زوجہ نے سارا واقعہ سنایا کہ انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، اسی طرح یہ جہاد میں چلے گئے تھے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، سنو، ڈانسر ہونے پر فخر نہ کرو، ڈانس کرنے پہ، گانے سننے پہ، گندے سٹیٹس لگانے پہ یہ خوشی نہ کرو، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو دیکھو، حضرت حنظلہ کو دیکھو، جو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا جسد اقدس کافی دیر بعد ملا۔ پیارے آقا نے زوجہ سے معاملہ دریافت کیا، اس کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، جنگ میں چلے گئے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ میرے حکم کی تعمیل میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر غسل بھی نہیں کیا، انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ جب یہ آگے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، تو ان کی میت کا غسل کسی اور نے نہیں دیا، بلکہ فرشتے ان کو آسمان پر اٹھا کر لے گئے، اور ان کا غسل آسمان پر اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتوں نے دیا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاتے ہیں، ان کو کسی کی حاجت نہیں ہوتی، وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے، اغیار کے نہ بنے۔ بعض لوگوں کو سمجھایا جائے، وہ اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں، بندہ کہتا ہے چپ ہی ہو جاؤ، یہ نہ ہو کسی اور کا بھی ایمان خراب کر دیں۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، یہ آپ کے گانے باجے کے لیے، برائیوں کے لیے، اپنے موبائلوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم کس لیے پیدا ہوئے؟ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے۔ اب انشاءاللہ دعا حدیث اور عرض کروں گا، اور انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا۔ مجھے پتہ آپ تھکے ہوئے ہیں، نعت خوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ آسامی علیہ پڑھ ہے، پتہ نہ کس ٹائم جان چھوڑ ساندا ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ تو سنی جان چھوڑ دے سکتا، ٹھیک ہے؟ توجہ کریں۔ حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد اپنے نکاح پہ بھی غور کریں، اور صحابہ اکرام کے نکاح پر بھی غور کریں۔ آپ کی کتنی 4 زوجہ تھی، 4 بیویاں تھی، اور آپ کی ایک جو بیوی تھی ام عاصم، آپ کہتی ہیں کہ ہم خوشبوئیں لگاتی تھی، ہم ساری ان کی زوجیں خوشبوئیں لگاتی تھی کہ ان کی خوشبو سے ہماری خوشبو بڑھ جائے، لیکن اس خوشبو سے کس کی خوشبو آگے بڑھے گی؟ توجہ سے سنیے گا، ساری خوشبوئیں لگایا کرتی تھی کہ ہماری خوشبو ان کی خوشبو سے بڑھ جائے، لیکن حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو جیسی کسی کی
खुशबू नहीं थी। आप जिस बंदे के पास जाते थे वो भी ये कहने पे मजबूर हो जाता था कि मैंने ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। आप जिसके पास से गुजरते थे उसको वो खुशबू आया करती थी, और आपकी जो ज़ौजें थी वो भी खुशबुएं लगाती थी और कोशिश करती थी कि हमारी जो खुशबुएं हैं इनसे बढ़ जाएं। एक दिन सब जमा हुई और आपके पास आ गई और आकर अर्ज करने लगी, हजरत आप कौन सी खुशबू लगाते हैं कि हम इतनी महंगी महंगी खुशबुएं लाती हैं और कोशिश करती हैं कि आपकी खुशबू से हमारी खुशबुएं बढ़ जाएं। आपने कहा कि जब मैं छोटा था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया कि मेरे जिस्म पे फोड़े निकले हुए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाइए। जो लोग कहते हैं नबी के पास नहीं जाना चाहिए, मज़ार पे नहीं जाना चाहिए, वो तवज्जो करें। नबी के पास गए, वहां पर उन्होंने जाकर कहा कि मेरे जिस्म पर अब शिफा कौन देता है? अल्लाह देता है, लेकिन वसीले से देता है। अब हजरत उतबा बिन फुरकत रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जिस्म पे फोड़े निकले हुए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कपड़े उतार कर मेरे सामने बैठ जाओ। ये बच्चे थे उस वक्त, तो इन्होंने अपना सितर ढांपा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठ गए। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठ गए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब लगाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लगाया? अरे बोलो, क्या लगाया? ऊंचे बोलो, क्या लगाया? बहुत टूटे हो, थोड़ा जा कर ऊंचे बोलो तो इंशाल्लाह थोड़ी जी जड़ी थी ना तुसानी थकन थोड़ी जी दूर होगी। थोड़ा ऊंचे बोलो, क्या लगाया? प्यारे आका ने लुआब लगाया। तो हजरत उतबा बिन फुरकत फरमाते हैं कि वो दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पेट पर और मेरी पीठ पर अपना लुआब लगाया। वो दिन था कि मेरे फोड़े भी चले गए, मुझे शिफा भी मिल गई, और उसके बाद आज तक मेरे जिस्म से ये खुशबू आने लग गई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी वो खुशबू उसी तरह जारी थी। मैं कहता हूँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनो, तुम दुनिया में भी खुशबूदार हो जाओगे और मरने के बाद तुम्हारी कब्र भी महक जाएगी। तो आज ये नियत करके जाएं, आज के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कोई खुराफात नहीं करेंगे। आपको मैंने पहले हदीस पाक सुनाई है, ऐसी शादी पर लानत बरसती है कि जो बुराइयां करता है। अल्लामा सफूरी ने फरमाया, और जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं, खुराफात बिदआत नहीं करते, तो अल्लाह ताला उन पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। अब आपके पास है कि आप रहमत का मिस्दाक बने या फिर लानतें बरसाएं, या आप पर है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज लो उनकी पनाह, आज सच्ची पक्की तौबा करो, जो हो चुका वो हो गया। आज के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कोई बुराई नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल देखें, अभी आप इतनी देर बैठे रहे, सुबह अगर नमाज ना पढ़ें, आपने मुस्तहब पर अमल कर लिया लेकिन फर्ज छोड़ दिया, फर्ज छोड़ दिया। इतनी देर ए भी बाएं लाने रहे, मारने रहे, कहना हुआ इसना दफ मारने रहे, इसके अलावा खाने पढ़ने रहे, इतनी देर पाँच शाई लाने रहे, सारे हाथी चाने रहे, लेकिन सुबह उठे किसी जगह अच्छी जगह ही छोड़ा तो थोड़ी देर सहन दो, बहुत नींदर आई हुई, फिर क्या फायदा तुसा ना पूरी राती बहने ना। अगर यहाँ पर बैठे हो, मुस्तहब पर अमल किया है, तो आज ये नियत करो इंशाल्लाह फर्ज पर भी अमल करना है। जो नमाजें छोड़ गई उनको कज़ा करना है, और जो बकाया रह गई उनको अदा करना है। इंशाल्लाह ये नियत करो। देखें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह के जरिए रिस्क को तलाश करो। आज हमने खुद ही सारी लानतें बरसाई हुई हैं, ये खर्चा भी हमने खुद निकाला, वो भी हमने खुद निकाला। ब्यूटी पार्लर वाली कुड़ी अशनी था, वो भी 15,000 था, 20,000, इतने ज्यादा खर्चे ये हमने खुद निकाले हुए हैं। हम अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर मुकम्मल चलेंगे तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी, घबराने की फिर जरूरत ही नहीं है। जैसे आप इतने अरसे से घबरा रहे हैं ना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पीछे चलेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, आखिरी हदीस है,
انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے گھر میں رزق کشادہ ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں تسبیح کرو، نماز پڑھو، ذکر و اذکار کرو. تو اب انہوں نے ذکر و اذکار کیا، بہت محنت کی، لیکن رزق ذخیرہ نہیں ہوا. تو اب وہ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آگئے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اٹھک توجہ اور کرو، آخری گل تھوڑی سی توجہ آپ کی اور چاہیے. ماشاءاللہ کافی دیر کے آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، آخری بات نہ سنیں کیونکہ اصلاحی باتیں ہم کم سنتے ہیں. ابھی یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں سارا کچھ پتہ بھی چل گیا ہے کہ شادی میں فلاں کام کرنے کا کتنا گناہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کا کتنا ثواب ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا. اب اگلی بات سمجھے، اپنے اعمال کو درست کریں. یہ زندگی دوبارہ بار بار نہیں ملے گی، ایک بار زندگی ہے، یہ کسی مقصد کے لیے. اب دوبارہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق کشادہ نہیں ہوا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کی دیواریں اونچی کر دو. اب انہوں نے دیواریں اونچی کر دی. اب ان کا رزق جو تھا وہ وسیع ہو گیا، رزق زیادہ ہو گیا. تو اب انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے میں نے وظائف بھی کیے، سارا کچھ کیا، رزق کشادہ نہیں ہوا. اب میں نے جب دیواریں اونچی کی تو اب رزق کشادہ ہو گیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب باہر سے لوگ گزرتے تھے تمہارے گھر کی دیواریں نیچے تھی، ان کی نظریں پڑتی تھی، اور یہاں سے ایک بے نمازی شخص روز گزرتا تھا تو تمہارے گھر کا سایہ، اس کا سایہ تمہارے گھر پر پڑتا تھا، جس کی وجہ سے تمہارے گھر میں رزق نہیں آتا تھا. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، جھوٹ بولنے پہ گزارا ہے. جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا کاروبار ہی نہیں چلے گا. یہ لوگوں نے اپنا وہ بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم حلال کما رہے ہیں. 24 گھنٹے جھوٹ بولی تے کیا حلال کمانے ہو تساں؟ یہ حلال ہے. بندہ ہر شے جھوٹ پہ بیچے خریدے تو کیا فائدہ اسے کاروبار کا. اب پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک بے نمازی گزرتا تھا، اس کا سایہ پڑتا تھا، اس وجہ سے تمہارے وظائف قبول نہیں ہوتے تھے. جس گھر کے باہر سے بے نمازی گزرے اس میں برکت پیدا نہیں ہوتی. تو جس گھر میں بے نمازی سوئے ہوں اس گھر میں کیسے برکت پیدا ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برائی میرے ساتھ ہو گئی، میں مڑے کو کیڑا ایسا برا عمل ہوئے گا. سوچیں ہم نماز بھی ترک کر رہے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہیں، اور اکثر بڑھیا ہی دیکھو تو وہ اپنے کمرے میں پرانیاں فلمیں لائی تھے دیکھنے ہیں. ہر کسی نے اپنا سٹائل بنایا ہوا ہے زندگی جینے کا. خدا کے بندے ایک مرتبہ زندگی مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جانی پینے انہوں نے کھلے. تے جنہ یار خرید جا کیتا مول نہ ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جانی پلے بلے بلے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت.